الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاح کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر جب حق بیان فرمایا تو ابو لہب کہنے لگا کہ اے محمد آپ ہمیں اس لیے یہاں لے کر آئے ہیں، اس لیے ہمیں بلایا ہے، اور اس بدبخت آدمی نے کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ جب اس نے یہ بکواس کی تو رب ذوالجلال نے پوری سورہ مبارک نازل فرما دی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے اور وہ ہلاک اور تباہ ہو ہی گیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے،
عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم تھیں۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ عتبہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور بدتمیزی کرنے لگا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اس نے طلاق دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، دعا فرمائی کہ یا اللہ اپنے شہروں میں سے جو ہے اس پر ایک شہر جو ہے چھوڑ دے۔ اب ہوا یہ کہ عتبہ کسی سفر میں تھا، وہاں پر یہ سو رہا تھا، اور لوگ بھی سو رہے تھے۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھا کہ ایک شہر نمودار ہوا، اور وہ جو ہے سونے والوں کو سونگنے لگا، یہاں تک کہ عتبہ کو جب سونگا تو عتبہ کو اس نے پھاڑ کر رکھ دیا، اور اس گستاخ کی ایک بوٹی کو بھی اس نے کھایا نہیں، اس کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ تو رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ کب اور کیوں ارشاد فرمایا کہ جب جو ہے ابو لہب نے حضور علیہ السلام کے لیے کہا کہ ابو لہب ہلاک، حضور علیہ السلام کے لیے کہا کہ آپ ہلاک ہو جائیں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بدر سے فارغ ہوئے تو بدر میں بھی یہ موجود تھا۔ اب بدر سے جب جو ہے یہ مکہ مکرمہ پہنچا ہے تو اس کو عدسہ نامی بیماری لگ گئی، ایک دانہ نکل گیا۔ حکیموں نے دیکھا تو حکیموں نے کہا کہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ جو اس کے قریب جائے گا اس کو بھی یہ بیماری ہو جائے گی، یہ دانہ اس کو بھی ہو جائے گا۔ اب لوگ جو ہے اس سے دور رہنے لگے، خاندان والے، یہاں تک کہ گھر والے بھی اس سے دور بھاگنے لگے، یہاں تک کہ وہ 3 دن تک تڑپتا رہا، اور تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جو ہے وہ واصل جہنم ہوا۔ اب بھی اس کے پاس کوئی نہیں جا رہا، اب بدبو پھیلنے لگی۔ جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کے بچوں کو اہل مکہ نے کہا کہ اپنے باپ کی لاش کو یہاں سے اٹھاؤ، ہمیں اذیت ہو رہی ہے۔ تو اس کے بچوں نے حبشی غلاموں کو کچھ مال دے کر، گھڑا کھدوا کر اپنے باپ کی لاش کو اس میں ڈلوایا، اور اس طرح اہل مکہ کو اس کی بدبو سے نجات ملی۔ اور قرآن مجید نے اس کی ہلاکت کی بات پہلے ہی فرما دی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب، کیونکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی۔ جب حضور کی گستاخی کی تو رب ذوالجلال نے اس کو نہیں چھوڑا، اور جب اس نے یہ سنا تو یہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو 8 کلو سونا ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے بچے ہیں، مجھے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے پھر کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی، مال سے مراد وہی اس کا مال ہے، سونا چاندی زیورات مویشی،
اور کمائی سے مراد یہاں پر اس کی اولاد ہے کہ اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کوئی کام نہیں آئے گی، اس کے کچھ کام نہیں آئے گی. اور یہی ہوا کہ اس کا مال جو ہے اپنی جگہ پڑا رہ گیا، اس کی اولاد اس سے دور ہو گئی. اور قرآن نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی. سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے. جو ابو لہب کی بیوی تھی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصاً جنگل میں جا کر کانٹے دار شاخیں چنتی، اس کو گھر پر لاتی اور پھر اس میں سے کانٹے نکالتی، یا وہیں پر نکالتی، کانٹے جمع کر کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے وہاں پر یہ کانٹے بچھایا کرتی تھی. تو رب ذوالجلال نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. ہمارے یہاں پر تو سرکاری سطح پر گستاخی ہو جائے اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے بھی جو ہے سرکاری سطح پر بدلہ لینے کی جرت نہیں ہوتی. لیکن رب ذوالجلال نے جو ہے نہ ابو لہب کو چھوڑا نہ ابو لہب کی بیوی کو چھوڑا. فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور ابو جہل کی جو بیوی ہے وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. یہ تو قرآن نے پہلے ہی ذکر فرما دیا تھا. تو یہ جو ہے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر آ رہی تھی، اور کہیں پر بیٹھی تو گٹھا جو ہے پیچھے کی طرف ہو گیا اور پیچھے گرا، اور جو اس میں رسی لگی ہوئی تھی کھجور کی چھال کی وہ اس کے گلے میں آ کر اٹک گئی اور اس کو جو ہے پھندا لگ گیا، اور وہیں پر وہ واصل جہنم ہو گئی. اللہ رب العزت اپنے محبوب سے بڑی محبت فرماتا ہے. جب اس کے محبوب کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو قرآن کی سورت نازل ہو جاتی ہے، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے. اور جب بات ہوتی ہے ذاتی دشمنی کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں، اور جب بات ہوتی ہے گستاخ رسول کی تو حضور علیہ السلام بھی معاف نہیں فرماتے. ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ نے جو ہے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ہاں. تو حضور علیہ السلام سے کلام کرتا رہا، پھر کہا کہ تم اگر نبی ہو تو یہ بتاؤ میری آستین میں کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا یہ بتائے، میں بتاؤں یا یہ بتائے. تو اس نے کہا کہ اگر یہ بتائے تو اچھا. تو اس نے یہ کہہ کر آستین کھول دی تو اس کے اندر گوہ تھی، ایک چوہے سے بڑا جو ہے ایک جانور ہوتا ہے، ایک گوہ تھی. تو حضور نے فرمایا اے گوہ، وہ کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے فصیح عربی زبان میں اس گوہ نے کلام کیا. وہ شخص وہاں سے مسلمان بن کر اٹھا اور وہ حضور سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو روئے زمین پر اگر مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی کسی شخص سے تو وہ آپ تھے، اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، روئے زمین پر اگر مجھے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ آپ سے، وہ آپ سے. دیکھیں یہ دشمن رسول تھا، یہ گستاخ رسول نہیں تھا. فتح مکہ ہوا، فتح مکہ، مکہ والے حضور کے دشمن تھے. حضور پر بچہ دانی بھی ڈالی گئی اونٹنی کی، حضور علیہ السلام کی راہ میں کانٹے بھی بچھائے گئے، قاتلانہ حملے بھی ہوئے.
اتنا ستایا گیا کہ آپ نے ہجرت فرمائی. یہ دشمن تھے. جب دشمن تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ میں آپ داخل ہوئے تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے دن کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ہم نے سب کو معاف کر دیا. لیکن حضور نے فرمایا ابن خطل کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. وہ جو ہے اگر کعبے کے غلاف میں بھی ملتا ہے اس کو مارو. اور ابن خطل کو واصل جہنم کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں موجود تھے. ایک قبیلے کا سردار اونٹنی سمیت مسجد میں داخل ہو گیا. مطلب وہ بدھو تھا، اس کو تمیز ہی نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس لہجے میں بات کرنے لگا کہ جس لہجے میں جو ہے بات نہیں کرنی چاہیے. صحابہ جو ہے طیش میں آنے لگے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا. اس کو معلوم نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا اس سے کلام فرمایا کہ پھر وہ مسلمان ہو کر وہاں سے روانہ ہوا. وہ آیا تھا دشمنی میں لیکن ایمان کی دولت لے کر گیا. حضور نے اس کو کچھ نہیں کہا. لیکن جب بات آئی کعب بن اشرف کی تو کعب بن اشرف کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کا جو ہے کام تمام کرے. تو محمد بن مسلمہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کا کام تمام کروں. پھر محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے یہاں پہنچے اور کعب بن اشرف کو واصل جہنم کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کی. گستاخ رسول کو تو رحمت للعالمین نے بھی معاف نہیں کیا. پھر ابو رافع یہودی حضور علیہ السلام کا گستاخ تھا. کچھ انصاری صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا اور امیر جو ہے حضرت عبداللہ بن عتیق کو بنایا. حضرت عبداللہ بن عتیق ابو رافع یہودی کے پاس پہنچے اور ابو رافع یہودی کو واصل جہنم کیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رپورٹ کی کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو واصل جہنم کر دیا. پھر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو کیا ہم اس کو کوڑے مارے؟ تو ہارون رشید پر جو ہے امام مالک نے جلال فرمایا کہ اس کو کوڑے مارو گے؟ اس کی سزا صرف موت ہے. گستاخ رسول کی سزا موت ہے. اور امام مالک کا یہ جو ہے فتویٰ بھی ہے کہ اگر امت گستاخ رسول سے بدلہ نہیں لیتی تو یہ امت مر جائے. یہ امت مر جائے. سب کھا حضور کا صدقہ رہے ہیں اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمپرومائز ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں جب صلیبیوں کا مسئلہ چل رہا تھا تو صلیبیوں کا ایک کمانڈر تھا. اس نے جو ہے قافلے کو لوٹ لیا. جب قافلے والوں نے ریکویسٹ کی تو کہنے لگا جاؤ محمد کو بلاؤ نا، جس کا کلمہ پڑھتے اس کو بلاؤ. حضور کی گستاخی کرنے لگا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب معلوم ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی تلملا اٹھے کہ میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا. اور پھر جو ہے جب صلیبی جنگ جو ہے چھڑی اور یہ بندہ بھی گرفتار ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ محمد کے غلام آ چکے ہیں اور اپنے ہاتھ سے جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گستاخ کمانڈر کے جو ہے سر کو اتارا اور اس کے سر کو قلم کیا. یاد رکھیں پیارے بھائیوں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے.
ایک سال پہلے آپ چلے جائے تو اس سے پہلے بھی حضور کی گستاخیاں ہوتی تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ عوامی سطح پر احتجاج ہوتا تھا، اور عوامی سطح پر احتجاج کر کر عالمی سطح پر احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا تھا. لیکن ایک سال پہلے وہ ہوا جو کبھی نہیں ہوا. فرانس میں ملکی سطح پر، ریاستی سطح پر فرانس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی. اور جب فرانس میں سرکاری سطح پر حضور کی گستاخی کی گئی تو اس کی سیدھی سی بات یہ تھی کہ سرکاری سطح پر اس کا جواب دیا جائے. جب عوامی سطح تھی، عوام میں سے اگر کوئی حضور کا گستاخ ہوتا تو عوامی سطح پر جو ہے عوام جواب دیا کرتی تھی، عوام نکلا کرتی تھی. اب بات یہ تھی کہ سرکاری سطح پر اس کا جواب دیا جائے. تو 7 نومبر کو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائد اعظم کے مزار کے پاس انہوں نے اعلان کیا کہ 15 تاریخ کو ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالو، ان کو سرکاری سطح پر جواب دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے وہاں پر میزائل فائر کرو یا آئٹم بم پھینکو، ہم یہ نہیں کہہ رہے، سرکاری سطح پر ان کو جواب دو، بس بات یہ تھی. اور پھر جو ہے 15 نومبر کو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچے، اور 20 نومبر کو آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت پر وہ سانحہ عظیمہ آیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن پہلے بات یہ تھی فرانس کے سفیر کو نکالو، پھر معاہدے میں یہ طے پایا کہ یہ قرارداد اسمبلی میں لے جائی جائے گی، اور اسمبلی میں لے جا کر اس پر ڈیبیٹ ہوگی، اور اسمبلی سے فرانس کے سفیر کو نکالا جائے. لیکن انہوں نے سب معاہدے کیے، لکھا، یہ لکھت پڑھت میں سب موجود ہے، بڑے بڑے وزیروں کے دستخط موجود ہے، لیکن جو ہے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، الٹی بدماشیاں ہوئی، اہل سنت کو دیوار سے لگایا گیا. یاد رکھیں کہ اگر اہل سنت آج بھی نہیں بولے نا، ان کا اور ان کے مولویوں کا عربیوں جیسا حال ہوگا. کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کتنی بڑی جگہ ہے، مسجد نبوی اور مسجد حرام کتنی عظیم الشان جگہ ہے. افسوس کی بات ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں بیٹھ کر آپ جہاد کی بات نہیں کر سکتے، آپ حق بات نہیں کر سکتے، آپ وہاں کے بادشاہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہاں سینما کیوں کھل رہے ہیں، سینما بھرے ہوئے ہیں، کعبہ کیوں خالی ہے، شراب خانے کھل رہے ہیں، یہ کعبہ یہاں موجود ہے اور تم لوگ مندر بنا رہے ہو، اور یہاں پر تو ایسا کبھی نہیں ہوا. مسجد نبوی اور مسجد حرام کا امام یہ جو ہے سچ بات نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ مکمل طور پر جو ہے ان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. یہ مسلمان نہیں اٹھے تو آپ کو مکمل طور پر ایسا ہائی جیک کر لیا جائے گا، آپ کو اور آپ کے مولویوں کو یہ پڑھے ہوئے لکھے ہوئے خطبے پڑھنے پڑیں گے، اور ایک بات بھی کبھی کسی نے حق بیان کر دی پوری زندگی کے لیے اس کے لیے بیان کرنا، خطاب کرنا ممنوع ہو جائے گا اور جیل جائے گا. وہ عرب میں ہو رہا ہے، یہ عرب میں ہو رہا ہے. اور کہیں پر کیسی بھی گستاخی ہو جائے آپ عربیوں کو نہیں دیکھیں گے وہ باہر نکلے ہیں، وہ تو اپنی تباہی کے دہانے پر ہے، برباد ہوں گے. وہ یہودیوں نے کہا کعبے کو بند کرو تو کعبے کو انہوں نے بند کیا، مسجد نبوی کو بند کیا، تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور ہوں گے. یہودیوں کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کر لی ہے. لیکن اس وقت جو ہے اہل پاکستان روڈوں پر ہے، اور کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ فرانس میں سرکاری سطح پر حضور کی گستاخی ہوئی ہے. تم سرکاری سطح پر اس کا جواب دو، بس بات یہ ہے. آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ کوئی مسئلے کی بات ہے اس میں؟ کوئی نہیں ہے. لیکن اہل اسمبلی کو مسئلے کی بات ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ ہی یورپ ہے. یہ تو آپ کو لوٹ لٹا کر ان کو جانا یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے.
ان کا ٹھکانہ ہی وہاں ہے، رہنا تو ہم نے اور آپ نے یہاں پر ہے، ان کا ٹھکانہ وہاں پر ہے۔ تو یہ اپنے جو ہے رشتہ داروں کے لیے کچھ نہیں کہتے، اپنے رشتہ داروں کی قرارداد لانے کے لیے جو ہے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہے۔ یہ جو ہے ان سے بیعت کیے ہوئے ہیں، ان کو یہ کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں اور غداری بھی حضور سے کرتے ہیں اور وفاداری انگریزوں سے کرتے ہیں، وفاداری انگریزوں سے کرتے ہیں۔ ان کو خوف ہے کہ اگر فرانس کے سفیر کو ہم نے نکال دیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ ارے بھائی نکال کے تو دیکھو، حضور کی نگاہ ہوگی، تمہارا کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ ارے حضور کی نگاہ کرم ہو جائے گی، جب حضور کی نگاہ کرم ہو جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ کر کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو۔ لیکن جس کے نصیب میں بدبختی لکھی ہوئی ہو تو وہ کیا کرے گا، وہ نہتے عاشقان رسول پر فائرنگ کرے گا اور کیا کرے گا۔ یہاں پر تو ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ ہم تو سلام کرتے ہیں اس تحریک کو جنہوں نے اس آواز کو اٹھایا۔ ہم اپنی ذات کے لیے، میرے پیر کے لیے اگر کچھ کہے کوئی تو میں اس کا ہمیشہ کے لیے دشمن بن جاؤں۔ میری ماں کو، میرے باپ کو کچھ کہے کوئی، میں ہمیشہ کے لیے اس کا دشمن بن جاؤں، میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اس سے زیادہ سنجیدہ ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ 1 سال پہلے گستاخی کی تھی اب کیا ہوا، نہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاؤ، کہتے ہیں نا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاؤ۔ جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوگا ان کم بختوں کو نہیں چھوڑنے کا، ان کم بختوں کو نہیں چھوڑنا۔ لہٰذا آج بھی اہل سنت کا یہی مطالبہ ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ مطالبہ کرے یا نہ کرے، اہل سنت کا یہی مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کی قرارداد اسمبلی میں پیش کی جائے۔ اور یہ اسمبلی میں پیش کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہاں پر جا کر سب نے ننگا ہو جانا ہے، کیونکہ ووٹ نہیں دیں گے یہ لوگ، اور ووٹ نہیں دیں گے تو اہلیان پاکستان کو سمجھ آ جائے گا کہ اصل میں تو یہ وفادار فرانس کے ہے، حضور کے تھوڑی ہے، اور پھر ان کو اہل پاکستان ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ اس لیے قرارداد وہاں پر نہیں جا رہی ہے، سارا ریزن یہ ہے۔ تو اس کے ضمن میں یہ کر رہے ہیں کہ نہتے جو ہے عاشقان رسول کو مار رہے ہیں۔ تو اس طرح کام نہیں چلے گا، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا دنیا کی تاریخ میں کہ نہتے مسلمانوں کو مارا جائے۔ تو نہتے مسلمانوں پر اسٹیٹ فائر کیے جا رہے ہیں۔ تو تم نے دھرنے نہیں دیے، دنیا میں اور دھرنے نہیں ہوتے، اور دھرنے بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایک افسوس یہ بھی ہے کہ اہل سنت و جماعت ابھی اسی مہینے میں پچھلے ہفتے منگل کے دن آپ نے اہل سنت کا پاور دیکھا ہوگا، کوئی گلی کوئی روڈ خالی نہیں تھا سنیوں سے، سارے بھرے ہوئے تھے، یہ ہمارا پاور ہے۔ لیکن ہمارا ایک نمائندہ بھی نہ اسمبلی میں موجود ہے نہ سینٹ میں موجود ہے۔ یہ افسوس کا مقام، افسوس کا مقام ہے۔ اپنے لوگوں کو جو ہے آپ سپورٹ کریں، اپنے لوگوں کو آگے لے جائیں۔ آج جو ہے اگر کوئی دوسری سیاسی پارٹی ہو اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو ان کے لیے سینٹ سے بھی آواز اٹھے گی، اسمبلی سے بھی آواز اٹھے گی۔ آپ کے لیے کہاں سے آواز اٹھ رہی ہے؟ کہیں سے نہیں اٹھ رہی، کیونکہ آپ کا کوئی بندہ اندر ہے ہی نہیں، آپ کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اپنے بندوں کو سپورٹ کرو اور جو ہے حضور سے وفاداری کرو، حضور علیہ السلام سے وفاداری کرو۔ اب ہم بھی حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عاشقان رسول کا مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے، اپنے معاہدے پر عمل کرو اور جھوٹے کذابوں کو ہٹاؤ، اور نہتے مسلمانوں کو اگر مارا گیا، شہید کیا گیا تو پھر ان کے بھائی موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا مومن مومن کے لیے دیوار دیوار کی طرح ہے نا، ایسے ہے، دوسرے کے ساتھ چمٹ کے چلتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو حق بات نہ کہے، جو حق بات نہ کہے اس میں بھی گنگا بنا رہے، تو حضور نے فرمایا وہ گنگا شیطان ہے، وہ گنگا شیطان ہے۔ آج منبر پر بیٹھ کر آج کے دن میں اگر میں یہ بات نہ کروں تو میں گنگا شیطان ہوں، میں گنگا شیطان ہوں۔ لہٰذا جو ہے عاشقان رسول پر، نہتے عاشقان رسول پر حملے ہو رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، آپ ہیں ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ہیں، اہلیان پاکستان ان کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا حکومت جو ہے ان کے مطالبے کو پورا کرے۔ یاد رکھیں ریاست اور ہے، حکومت اور ہے، ہم حکومت کو نہیں مانتے۔ انہوں نے عاشقان رسول کو جو ہے مارا ہے، نہتے عاشقان، ان لوگوں کو تو یورپ جانا ہے، ریاست اور ہے، حکومت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو تباہ و برباد کرے کہ جنہوں نے قادیانیوں کو سپورٹ کیا، جنہوں نے ایک ملعون، ایک کافر کو بچانے کے لیے 54 لوگوں کو شہید کر دیا،
اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، ہلاک کرے، اور مزید جو ہے ہلاکت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور جو ہے علماء اہل سنت جو ہے دیکھ رہے ہیں، اور جوک در جوک اس قافلے میں لوگ شریک ہو رہے ہیں، جو غیرت مند مسلمان ہے وہ شریک ہو رہے ہیں، اور جو کل تک ہزاروں کا قافلہ تھا آج وہ ملین میں جو ہے تبدیل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی مسلمانوں کو ضرور فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔